بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، وقاص صاحب کے سامنے حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ برڈس کے لیے آیا کہ وہ کوئی بجیز ہوں، چھوٹے برڈس کے اندر بجیز آ جائیں، فنچز آ جائیں اور لو برڈز آ جائیں، ان کو کالونی کے اندر رکھنا زیادہ بیسٹ رہتا ہے یا پھر ون بائی ون کیجز کے اندر رکھنا زیادہ بیسٹ رہتا ہے؟ جیسے پیچھے آپ کو 1x1 کا یہ پورا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، تو دیکھیں گے کہ 1x1 رکھنے میں برڈس کے حوالے سے ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور کالونی کے اندر بریڈ کروانے کے حوالے سے برڈس کے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں آج تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ تو جو مین جو چیزیں ہوتی ہیں، جو مین جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس حوالے سے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ ویسے تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تو کافی ایک لمبی چوڑی ویڈیو بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جو نکالنے کو انسان نکال سکتا ہے یا میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو ایک مین جو پوائنٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ لوگ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، پھر اس چیز کا فیصلہ کر سکیں کہ آپ نے آیا کہ کالونی بنانی ہے یا پھر 1x1 کا سیٹ اپ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ٹائم کو ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کچھ جو پوائنٹ میں ابھی آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں، تو جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کالونی کے جو ہمارے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں وہ 1x1 کے ڈس ایڈوانٹیجز میں کنورٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کالونی کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں وہ ہمارے 1x1 کے ایڈوانٹیجز میں آپ کو نظر آئیں گے دیکھنے کے لیے۔ تو یہ دونوں وائس ورسا چلتے ہیں ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کالونی کے اوپر، کالونی کا جو سب سے بڑا اور مین جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کالونی کے اندر آپ جو ڈیفرنٹ قسم کی میوٹیشن کو چھوڑ کے آپ اس میں سے ایک کیا کرتے ہیں، ایک نئی قسم کی کوئی میوٹیشن جنریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، پیل فیلو ہو گیا، یہ جو ایک نیو فینسر ہے اس کو تو شاید ان چیزوں کا نہ پتہ ہو، لیکن اگر میری کوئی ویڈیو کوئی ایک ایکسپرٹ بندہ یا کوئی تھوڑا سا کوئی مطلب سینئر بریڈر اگر وہ کوئی سن رہا ہے تو اس کو پتہ ہوگا ان میوٹیشن کا جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جیسے پیل فیلو ہو گیا، یوونگ ہو گیا، پلائن ہو گیا اور یہ پار بلو ہو گیا۔ اس طرح کی یہ جو کافی جو تھوڑی مہنگی میوٹیشن ہے، یہ کس طرح سے جنریٹ کی گئی ہیں؟ یہ اسی طرح سے ہی جنریٹ کی گئی ہیں۔ تو یہ جو انگریز ہیں، انگریز کرتا کیا ہے؟ انگریز اسی طرح سے کرتے ہیں، ایک بڑا انہوں نے ایک کالونی ٹائپ کا ایک مطلب کیج بنایا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کرتے ہیں، اس کے اندر وہ 5 سے 6 ڈفرینٹ قسم کی میوٹیشن کو پکڑ کے اکٹھا ہی اندر سے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اب ایک جو میوٹیشن ہوتی ہے وہ دوسرے کے ساتھ کراس ہو رہا ہوتا ہے، دوسری میوٹیشن جو ہوتی ہے وہ کسی تیسرے برڈ کے ساتھ کراس ہو رہا ہوتا ہے، آپس میں وہ کیا ہوتا ہے، کراس کا مکسچر بن جاتا ہے۔ جب اس طرح سے 5 سے 6 ڈفرینٹ قسم کی میوٹیشن کا جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کراس ہوتا ہے، پھر اندر سے کیا ہوتی ہے، ایک نئی چیز پروڈیوس ہو جاتی ہے۔ یہ جو ساری میوٹیشن جو نکلی ہیں نا، یہ کالونی کے اندر سے ہی نکلی گئی ہوتی ہیں۔ 1x1 کے اندر سے کبھی بھی اس طرح کی میوٹیشن نکل تو سکتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے کافی آپ کو لمبا ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے۔ کالونی کے اندر یہ چیز کیا ہوتی ہے، کافی آسان ہوتی ہے۔ تو کالونی کا ایک ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے، کالونی کے اندر آپ ڈفرینٹ قسم کی میوٹیشن کو آپس میں بریڈ کروا کے ایک اندر سے نئی میوٹیشن نکلوا سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ اب میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کالونی کے اندر آپ نے رنگائی برڈ آ جاتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا اور نان رنگائی جو برڈ ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے نہیں کرنا اب آپ نے، کیونکہ میں نے اپنی پرانی ویڈیو کے اندر بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے رنگائی برڈ کو کبھی بھی نان رنگائی برڈ کے ساتھ بریڈ نہیں کروانا۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو اندر سے کیا ہوں گے، جو بچے نکلیں گے وہ بالکل ہمارے ویسٹ ہوں گے، وہ کسی بھی کام کے نہیں ہوں گے، وہ ایک قسم کے وہ کھچر ہی پیدا ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے بریڈ کے قابل نہیں ہوتے، وہ اچھی بریڈ نہیں کر سکتے، وہ ایک اچھی نسل نہیں نکلتی ہے اندر۔ اچھا، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر 5 سے 6 ڈفرینٹ قسم کی میوٹیشن چھوڑنی ہے تو اس کے اندر وہ سارے رنگائی برڈ ہی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جن کی آنکھوں کے ارد گرد وائٹ کلر کا رنگ ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا بھی ہوگا اپنی پرانی ویڈیوز کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ قسم کی میوٹیشن ہمیں کالونی کے اندر سے جنریٹ ہونے کے کافی چانسز ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہمیں فائدہ ہوتا ہے کالونی کا، اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کا دانہ پانی کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی جاب ہولڈر پرسن ہیں، آپ صبح سے شام تک اپنے آفس وغیرہ میں ہوتے ہیں یا پھر کہیں پہ جاب کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں، آپ صبح کے ٹائم اتنا وقت نہیں ہوتا آپ کے پاس کہ آپ 1x1 ہر کیج کے اندر سے اس کے دانہ پانی کو کریں، تو آپ پھر کالونی بنا سکتے ہیں۔ کالونی کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو ایک ہی برتن پانی کا لینا پڑتا ہے اور 1 یا 2 برتن آپ کو دانے کے لینے پڑتے ہیں۔ آپ نے صرف وہ صاف کیے 8-10 جتنے بھی پیر ہیں، آپ
کہ وہ ایک ہی ٹائم میں وہ آپ کا سارا کام ہو جاتا ہے 8-10 پیر کے لیے، ٹھیک ہے۔ 2 برتن ان کے دانے کے آ جائیں گے اور ایک ان کا پانی کا آ جائے گا، اور مطلب ہارڈلی 4 سے 5 منٹ کے اندر آپ کا دانہ پانی بالکل ہو جاتا ہے۔ 1/1 کے اندر کیا ہوتا ہے، 1/1 کے اندر اگر آپ نے 10 پیر جو کالونی میں چھوڑے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کو 1 برتن پانی کا اور 2 برتن اگر دانے کے چاہیے ہیں، تو 1/1 کے اندر آپ کو 10 اگر پیر آپ نے لگائے ہوئے ہیں تو 10 ہی برتن آپ کو پانی کے چاہیے ہوں گے اور 10 ہی برتن آپ کو دانے کے چاہیے ہوں گے۔ وہ آپ ڈیلی ان کا آئیں گے، دانہ پانی چینج کریں گے، دانہ صاف کریں گے، دوبارہ 10 برتن اس کے اندر لگائیں گے، پانی کے 10 برتن نکالیں گے، وہ گرائیں گے، پھر تازہ پانی اس کو اندر ڈالیں گے، پھر وہ 10 برتن دوبارہ پانی کے اس کو شفٹ کریں گے۔ تو اس میں یہ تھوڑا سا 15 سے 20 منٹ کا یہ ٹائم لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کالونی کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو ہمارے پاس فائدہ ہوتا ہے کالونی کا، وہ یہ ہے کہ اس کی صفائی کرنا بہت آسان ہوتی ہے۔ آپ کے پاس بڑی ہے کالونی، آپ نے ایک ہی دفعہ مطلب ہلکا ہلکا پانی کا چھڑکاؤ کر کے اچھی طرح اس کو جھاڑو مارا اپنی کالونی میں اور سائڈوں پہ اس کے کوپیکس پاؤڈر چھڑکا اور بس اس کو اللہ کے حال پہ چھوڑ کے بس یہ آپ نے ختم کر دیا، صفائی ہو گئی۔ 1/1 کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ابھی آپ نے دونوں چیزیں نوٹ کرنی ہے۔ جو اس کے ایڈوانٹیجز ہے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، کالونی کے جو ایڈوانٹیجز ہو گئے یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ 1/1 کے اندر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز آپ اس کو کہہ تو نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ 1/1 میں یہ تھوڑے سے کالونی کے حساب سے اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہی کہلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کالونی کے اندر آپ نے ایک ہی دفعہ آرام سے صفائی کر لی آپ نے 8-10 جو پیڑ لگائے ہوئے ہیں، تو لیکن یہ جو آپ کا 1/1 میں آ جائے گا، 1/1 کے اندر آپ کو 10 جو آپ نے پیڑ لگائے ہوئے ہیں ان کے ساروں کی شیٹیں آپ کو باہر نکالنی پڑیں گی، ان کو اچھی طرح پہلے صفائی کرنی پڑے گی اس کی، پھر اس کے اوپر کوپیکس چھڑکنا پڑے گا، پھر آپ نے دوبارہ ان کو انسٹال کرنا پڑے گا۔ تو یہ اچھا خاصا ٹائم کنزیومنگ تھوڑا پروسیس ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اس کا۔ اور اس کے علاوہ جو 3 باتیں ہو گئی، چوتھا جو ہمارا فائدہ کیا ہوتا ہے، چوتھا فائدہ کالونی کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے برڈ کی جو باڈی فیدرز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے رہتے ہیں، برڈ کو فلائنگ بہت اچھی ملتی ہے برڈ کو۔ اب یہ کالونی مطلب ہوتی کیا ہے، کالونی یہ ہوتی ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کالونی ہوتی کیا ہے۔ کالونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بڑا سا کوئی ایک مطلب بنایا ہوا ہے، شیڈ ٹائپ کہہ لیں، یا ایک بڑا کوئی پنجرا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر آپ نے 8 سے 10 اکٹھے ہی پیر اس کے اندر چھوڑ دیے، اس کو ہم کالونی کہتے ہیں۔ اچھا، تو اب میں بات کر رہا تھا کہ کالونی کے اندر جو ہمارے برڈ کی جو باڈی فیدرز ہوتے ہیں، جو برڈ کا جو سائز ہوتا ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کالونی کے اندر لگا ہوا تو کالونی کے اندر تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے جسم کی گروتھ کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیج کے اندر اگر تو آپ نے اس کو ایک اچھا پورشن دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی 3/1.5 کا ہو گیا یا پھر اس سے بھی بڑا اگر کوئی پورشن دیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے کالونی کے حوالے سے یہ کیج کا جو سائز ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے کافی۔ 5واں جو ہمارا فائدہ وہ یہ ہے کہ کالونی کے اندر آپ کو بریڈ کافی اچھی ملتی ہے 1/1 کی نسبت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی ایک مین تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو پیئرز ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کا جوڑا لگاتے ہیں، آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی پیئر کے ساتھ۔ آپ نے 2 پیس پکڑ لیے، اس کو 1/1 کے اندر چھوڑ دیا اور آپ انتظار کرتے رہے، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، ایون کہ پورا ایک سیزن بھی آپ کا ضائع ہو سکتا ہے اس پیئر کو پیئر اپ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کالونی کے اندر کیا ہوتا ہے، کالونی کے اندر اگر آپ نے 5 فیمیل چھوڑ دی ہیں، اس کے ساتھ ہی 5 میل چھوڑ دیے ہیں، 10 پیئر آپ نے کنفرم کر کے اندر چھوڑ دی ہیں، تو وہ 10 جو پیئر ہیں اور آپ نے 10 ہی اندر باکسز لگا دی ہیں، تو وہ جو 10 پیئر ہیں وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی جلدی سے جوڑا لگانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان 10 میں سے کسی ایک نے بھی جوڑا لگا دیا، باقی جو 9 ہوں گے وہ آٹومیٹیکلی ہی جوڑا لگانے کی کوشش کریں گے۔ کالونی کا یہ بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، برڈ ایک دوسرے کی ریس کے اندر کیا کرتے ہیں، پیئر اپ ہو جاتے ہیں۔ 1/1 کے اندر آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور میں نے جیسے بتایا آپ کا ایک پورا سیزن بھی ضائع ہو سکتا ہے اپنی مرضی کا ایک پیڑ لگانے کے لیے، یا پھر 1 مہینے کے اندر بھی لگ سکتا ہے، 5 دن کے اندر بھی لگ سکتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی لک کے اوپر ہوتا ہے، آپ کے اپنے ڈائٹ پلان کے اوپر ہوتا ہے، آپ کے اپنے ایکسپیرینس کے اوپر ہوتا ہے، اور آپ کی اپنی محنت کے اوپر ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ 5 میں نے آپ کو فائدے بتا دیے اس کے کالونی کے، اور اس کو اگر آپ الٹ کر لیں تو یہ 5 ہی نقصانات کیا ہوں گے 1/1۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز پہ کالونی کے۔ اچھا، اب یہ جو کالونی کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ یہ چیز ہمیں 1/1 کے اندر یہ چیز نظر نہیں آئے گی، مطلب 1/1 کے ہمارے وہ کیا ہوں گے، ایڈوانٹیجز ہوں گے، صحیح ہے۔ اچھا، پہلی جو سب سے بڑا اور جو سب سے مین جو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کالونی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ برڈس کے اندر بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ اگر کالونی کے اندر آپ کا کوئی ایک پرندہ بھی بیمار ہو گیا، اس کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری لگ گئی، ٹھیک ہے، جسمانی لحاظ سے اگر وہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بیماری لگ گئی تو وہ کیا کرے گا، وہ اپنے ساتھ ہی باقی جو 8 سے 9 جو پیئر ہوں گے ان کو بھی بیمار کر دے گا۔ وہ وائرس اگر کسی بھی قسم کا کسی ایک پیئر کے اندر یا کسی ایک پیس کے اندر آ گیا
تو باقی جو سارے پیس ہوں گے اس کے اندر بھی وہ آٹومیٹیکلی منتقل ہو جائے گا، وہ سب کو لے ڈوبے گا وہ۔ اور 1/1 کے اندر اس کا کیا فائدہ ہمیں نظر آئے گا؟ 1/1 کے اندر اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 1/1 کے اندر آپ نے کیا کیا ہوتا ہے، آپ نے آپ کے پاس لمیٹڈ ایک سپیس ہوتی ہے، آپ نے اس کے اندر ایک پیر چھوڑا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی میرا ایک پیس بیمار ہے، آپ اس کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ یہ چیز آپ کالونی کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ کالونی کا یہ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس سے آپ بچ بھی سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ ڈیلی بیس پہ اپنے برڈس کی جو روٹین ہے اس کو چیک کر رہے ہیں، ڈیلی بیس پہ ان کی پرفارمنس چیک کر رہے ہیں، تو اگر آپ چیک کرتے ہیں کہ یار میرا یہ برڈ تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہے یا پھر کوئی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو آپ فوراً اگر اس کو وہاں سے اٹھا کے کسی چھوٹے کیج کے اندر یا فرسٹ ایڈ باکس کے اندر اگر آپ کسی کو اس کو شفٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ باقی جو پرندے ہیں ان کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 1/1 کے اندر اس طرح نہیں ہوتا۔ 1/1 کے اندر ایزیلی آپ کیا کریں گے، اس ایک برڈ کو پکڑیں گے، اس کو آپ آرام سے پکڑ کے دوسرے کے اندر شفٹ کر دیں گے۔ اگر وہ بیماری منتقل ہوگی بھی تو صرف ان دونوں کی آپس کی حد تک رہے گی، باقی جو برڈ ہوں گے وہ آپ کے سیو رہیں گے اس حوالے سے۔ تو دوسرا جو ہمارا نقصان ہوتا ہے کالونی کا وہ یہ ہے کہ کالونی کے اندر جو پیئرز ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ابھی بات کی تھی کہ اس کے ایڈوانٹیجز کی کہ جو پیئر ہوتے ہیں وہ آپس میں پیئر اپ بڑی جلدی ہوتے ہیں۔ اب یہ پیئر اپ کا ہونا ایک تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے، اور دوسرے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ آپس میں جھگڑا بڑا ہوتا ہے کالونی کے اندر۔ کالونی کے اندر جو پیئر ہوتے ہیں وہ جب آپس میں پیئر اپ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بڑا کرتے ہیں۔ ایک میل کو 2 فیمیل پسند آ گئی، وہ ان دونوں فیمیل کے پاس چلا جائے گا، پھر وہ دونوں فیمیل کو آپس میں لڑیں گی، وہ کہیں گی میں نے اس میل کے ساتھ پیئر اپ ہونا ہے، وہ دوسرے کہے گی میں نے ہونا ہے۔ اگر ایک فیمیل کو اگر 2 میل پسند آ گئے ہیں، پھر وہ دو میل جو ہیں وہ آپس میں لڑائی کریں گے، وہ کہیں گے میں نے اس فیمیل کے ساتھ پیئر اپ ہونا ہے، دوسرا کہے گا میں نے۔ تو اس طرح کے ڈفرینٹ قسم کے کوئی ایشوز آ سکتے ہیں۔ تو 1/1 کے اندر اس طرح نہیں ہوتا۔ 1/1 کے اندر آپ نے کیا کیا ہوتا، آپ نے اپنی مرضی کا کوئی ایک پیئر پکڑا ہوتا ہے، اس کو آپ نے کیج کے اندر رکھا ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے ہی خود ہی پیئر اپ ہو جاتا ہے، کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ کالونی کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی جو کالونی ہے وہ لکڑی ٹائپ کی بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ نے اگر لو برڈ رکھ دی ہیں تو لو برڈ کیا کرتا ہے، لکڑی کو بالکل خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہ چلا 4 سے 5 دن اگر آپ نے اپنی برڈس کی ٹیک کیئر نہ کی، ان کو آ کے معائنہ نہ کیا، اگر وہ اس نے وہ لکڑی کا وہ جو آپ نے ایک کالونی بنا کے اس کو دیا، وہاں اگر اس نے کہیں سے وہ لکڑی خراب کر کے وہ جالی اگر پھاڑ کے انہوں نے جالی توڑ کے جالی کو اندر سوراخ کر کے وہاں سے اگر کوئی تھوڑا سا راستہ نکال کے وہ اڑنے کی کوشش کی، اگر 1 سے 2 پیئر کو پتہ چل گیا اس راستے کا تو کیا ہو گیا، ایسا 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 سب کو پتہ چل جائے گا اور سب ہی وہاں سے ختم ہو جائیں گے، سب بھی اڑ جائیں گے اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی کالونی بنانی ہے تو کالونی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنی ہے، ایک پکی بنانی ہے۔ پکی سے مراد ہے کہ آپ نے لوہے کی بنوانی ہے، جنگلے کی بنوانی ہے یا سپورٹ ویلڈنگ کی بنانی ہے، جس بھی چیز کی بنانی ہے آپ نے پکا کام کرنا ہے۔ اگر لکڑی شکڑی کی بنائیں گے اس کے اندر آپ کو اس طرح کے بھاری قسم کے کوئی برڈ رکھ دیں گے، راہ وغیرہ رنگنیک وغیرہ اس طرح کے، تو وہ لکڑی کو تو کھا کھو کے وہ دال گا کے آپ کو کیا ہوں گے، نکل جائیں۔ تو اس لیے آپ نے کالونی کا بنانے سے پہلے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو کالونی ہے وہ اچھے طریقے سے مضبوطی سے بنی ہوئی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی وہاں سے نکلنے کا کوئی سراغ نہ ملے برڈس کو، ورنہ یہ آپ کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے۔ 1/1 کے اندر اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے لکڑی کے بھی کیج کے اندر لگائے ہوئے ہیں تو اگر نکلے گا بھی تو صرف ایک ہی پیئر نکل سکتا ہے، زیادہ تو نہیں نکل سکتے۔ اول تو میں نے اپنی شروع والی ویڈیو کے اندر ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ لو برڈ کے لیے آپ نے جب بھی کیج لینا ہے آپ نے سپورٹ ویلڈنگ کا یا لوہے کا کیج لینا ہے، سپورٹ ویلڈنگ ہی سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ تو لکڑی وغیرہ کے کیج کے اندر آپ نے لو برڈ وغیرہ کو نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ جو ایک اور ہمارا نقصان آ جاتا ہے کالونی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کالونی کے اندر یہ لو برڈ کے اندر تو اتنی نہیں دیکھنے کو آتی ہے یہ چیز، لیکن یہ جو بجز ہوتے ہیں بجز کے اندر یہ ایک چیز دیکھنے کو آتی ہے کہ اس کی جو فیمیل ہوتی ہیں وہ دوسری فیمیل کے جو کجے ہوتے ہیں یا باکسز ہوتے ہیں اس کے اندر جا کے اس کے بچوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس کے جو انڈے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہیں۔ یہ کالونی کے اندر ایک بہت ایشو آتا ہے، بجز کے اندر یہ چیز زیادہ دیکھنے کو آتی ہے، لو برڈ کے اندر اتنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نقصان ہوتا ہے اس کا۔ تو 1/1 کے اندر آپ اس طرح سے اپنے برڈس کو اور اس کی بریڈ کو بچا سکتے ہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا، صحیح ہے جی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں کالونی کے حوالے سے اور 1/1 کے حوالے سے۔ کالونی بھی بیسٹ رہتی ہے، کالونی کے اپنے فائدے ہیں، اپنے نقصانات ہیں، 1/1 کے اپنے فائدے ہیں، اپنے نقصانات ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے اور اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے اور باقی سب چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان باتوں کو سوچتے سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ نے ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس چیز کا ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ نے آگے کیا کرنا،
ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ پوائنٹ تھے, اگر کچھ مسنگ رہ گیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. جو اس ٹائم میرے ذہن میں پوائنٹ آتے تھے وہ میں نے آپ کو مین پوائنٹ بتا دیے, ورنہ اور بھی بہت سے پوائنٹ نکل سکتے ہیں اس میں سے. تو جو مین اس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں, مین جو چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے والی سوچنے والی, وہ یہی ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو ان چیزوں کو سمجھ کے آپ نے آگے اپنا ڈیسیژن لینا ہے. تو اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.